السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امام اعظم کہتی ہے، اس کی وجہ ایسی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی تشہیر اپنے نام کی ہو اور اپنے نام کا کوئی ایسا چرچا کیا ہو لوگوں کے درمیان کہ لوگ مجھے امام اعظم کہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی زبانوں پر آپ کے تذکرہ خیر کو امام اعظم کے عنوان سے جاری و ساری فرما دیا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لسان خلق نخارہ خدا باشد، کہ مخلوق کی جو زبان ہوتی ہے وہ خالق کا نخارہ ہوا کرتی ہے۔ تو مخلوق کی زبان جو ہے جو کہتی ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ مقام ہوتا ہے۔ تو دنیا اگر امام اعظم کے مرتبے کو گھٹانا چاہے اور آپ کی جو ہے نا شان میں گستاخی کرے اور قصر شان کرے تو اس سے آپ کی شان و عظمت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آفتاب جب نکلتا ہے ساری دنیا کو منور کرتا ہے، جن کی نگاہیں اچھی ہوتی ہیں، جن کی بینائی سلامت ہوتی ہے، وہ اس آفتاب کی روشنی سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے امور و معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ اب رہا جن کی بینائی میں صفائی نہ ہو، اب جن کی بینائی اس درجے کی نہ ہو تو وہ آفتاب کی روشنی سے استفادہ اور فائدہ حاصل کرنے کے بجائے ان کی آنکھیں آفتاب کے سامنے بند ہو جاتی ہیں، وہ جو ہے نا اس سے کما حق استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے آفتاب کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ یہ اپنی نگاہوں کا قصور ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایک آفتاب شریعت کی حیثیت عطا فرمائی۔ اب جن کی بینائی سلامت ہے انہوں نے اس آفتاب شریعت سے جو ہے نا اکتساب فیض فرمایا اور جو ہے نا اپنے ظاہر کی اصلاح فرمائی اور اپنی جو ہے نا دنیا و آخرت کو سنوارا۔ اب جن کی نگاہوں میں چندیاہٹ ہے اور جن کی نگاہوں میں وہ سکت نہیں ہے کہ وہ آفتاب شریعت کو دیکھ سکے، انہوں نے جو ہے نا اپنی نگاہوں کا قصور بتانے کے بجائے خود اس آفتاب کو قصوروار ٹھہرا دیا، اس آفتاب کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ یہ اپنی اپنی نگاہوں کی جو ہے نا قصور ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عرفان کے بیمار کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، تو یہ پیلی نظر آنا یہ دوسری چیزوں کا قصور نہیں ہے بلکہ اس کی خود آنکھوں کا قصور ہے۔ اگر خود اپنی آنکھوں کا قصور ہے تو پھر اس میں اس کا کوئی جو ہے نا علاج نہیں ہے، خود کر رہا علاج نہیں۔ سوالگار عزیزان محترم، اس مقدس ہستی کے جو ہے نا شان میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا علماء اکرام تشریف فرما ہیں، بالخصوص مولانا حافظ سید صغیر احمد صاحب قبلہ جو ہے نا جامعہ کے نائب شیخ الحدیث بھی ہیں اور جو ہے نا حلقہ کے استاد بھی ہیں، اور مولانا محمد عرفان صاحب جو ہے نا یہ بھی قابل تعارف نہیں ہے، کثرت سے محبوب نظر آتے ہیں اور مولانا کا بیان بھی جو ہے نا شیریں ہوتا ہے۔ اور سابقہ میرے جو ہے نا دیگر علماء اکرام نے بھی خطابات اپنے اپنے عنوانات پر کیے۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ ہے اور آپ کی شان و عظمت جو ہے نا آپ کو سننا ہے، تو میں جو ہے نا زیادہ حائل ہوئے بغیر چند باتیں جو ہے آج کل جو تقلید کے متعلق اٹھ رہی ہیں اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کرتا چلوں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ویسے تو یہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ اس پر گھنٹوں اگر بولا جائے تو جو ہے نا بھی ناکافی ہے، لیکن مختصراً تقاضۂ وقت کے لحاظ سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جب بھیجا تو آپ کی بعثت کے اور آپ کے بھیجنے کے دو مقاصد بیان فرمائے۔ ایک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کتاب کی تعلیم دیں، شریعت کی تعلیم دیں، لوگوں کے ظاہر کو جو ہے نا آراستہ کریں اور احکامات شریعت سے ان کو واقف کروائیں۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کی صفائی کا بھی کام انجام دیں
ان کے باطن کو کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک کریں، ان کے دلوں میں نور ایمان کو منور فرمائیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو مقاصد جو ہے نا قرآن کریم میں کثیر مقامات پر بیان فرمائے گئے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو مقاصد لے کر آئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو اب آپ کی ذات تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن مقاصد تو قیامت تک باقی رہنا ہے، وہ تعلیم کا اور جو ہے نا تزکیے کا، کہ مقصد تو قیامت تک باقی رہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چیز عطا فرمائی وہ لامتناہی اور ختم نہ ہونے والی چیز ہے، آپ سے وابستہ اور منسوب ہر چیز جو ہے نا باقی رہنے والی ہے۔ تو چونکہ ایک تعلیم کا معاملہ تھا اور ایک تزکیے کا معاملہ تھا، یعنی ایک ظاہر یعنی شریعت سے لوگوں کو واقف کروانا تھا، دوسرا ان کے باطن کی اصلاح کرنی بھی ضروری تھی۔ تو اللہ رب العزت نے دو گروہوں کو اس امت میں پیدا فرمایا، ایک گروہ ہے اہل شریعت کا اور ایک گروہ ہے اہل طریقت کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا جو منصب تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا جو مقصد تھا، تعلیم کتاب اور تعلیم شریعت کا جو مقصد تھا، وہ ہمارے چار ائمہ اکرام نے ادا کیا، جن کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام جو ہے نا شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ سے یاد کیا کرتی ہے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ شریعت تھا، وہ جو ہے نا کتاب تعلیم کتاب و حکمت تھی، وہ آپ نے یہ کام انجام دیا۔ اب رہا جو تزکیے کا معاملہ تھا، وہ اللہ رب العزت نے اس تزکیے کے لیے جو ہے نا اصحاب باطن جو تھے، اللہ رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا، جن کو ہم آج اہل طریقت سے تعبیر کرتے ہیں، جن میں جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور خواجہ جو ہے نا بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے نا خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا ہے۔ تو بہرحال یہ دو کام جو تھے، دو مقصد جو تھے، ایک جو ہے نا تعلیم شریعت اور تزکیہ نفس، یہ دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت میں دو گروہ پیدا فرمائے، اور انہوں نے اپنے مقصد کو بأحسن وجوہ اور بہترین طریقے سے جو ہے نا اس کو انجام دیا۔ تو آئیے جس جو ہے نا ہستی کا آج ہم جلسہ بنا رہے ہیں، ان کی جو ہے نا ان کا نام امام نعمان بن ثابت اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اور ہم دنیا میں آج ہندوستان میں اب یہاں جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً اس میں جو ہے نا آپ ہی کی تقلید کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے نا چند ایک شیرزمہ خلیلہ، ایک مختصر سی جماعت یہ جو ہے نا باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ تقلید جو ہے نا شرک فی رسالت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک ہے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ فلاں نہیں تھا، یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہ جانے کتنی باتیں جو ہے نا کہی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے متعلق چند ضروری باتیں جو ہے نا قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس، یہ چاروں جو ہے نا دلائل سے ایک دو باتیں رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ جو ہے نا اے لوگو اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں فرمایا گیا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اہل امر ہیں، جو اولی الامر ہیں، جو اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی اطاعت سمجھ میں آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معاملہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن جھگڑا جہاں پر ہو رہا ہے وہ اولو الامر کے معاملے میں ہو رہا ہے، وہ اولو الامر کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ یہ اولو الامر ہے کیا؟ قرآن کی آیت میں جو اولو الامر کہا گیا ہے وہ لوگ ہیں کون؟ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملہ قرآن کا ہے، اور انہی قرآن کا کے ماہرین سے جو ہے نا جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھ لیں ہم کہ یہ قرآن میں اولو الامر کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جو آدمی جس جو ہے نا لائن سے وابستہ ہوتا ہے اس کے معاملے میں اس کے بارے میں صحیح جو ہے نا جانکاری رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک سوشل پڑھانے والے استاد سے کیمسٹری کا اگر مسئلہ حل کرنے جائیں گے تو پھر سوائے آپ کو نفی کے اور کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ایک جو ہے نا کیمسٹری پڑھانے والے سے آپ جو ہے نا اردو ادب کے قواعد پوچھنے جائیں گے تو جو ہے نا وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا۔ تو جس فن کا جو آدمی ہے اس کے لیے جو ہے نا اس آدمی سے، اس فن کے آدمی سے پوچھا جائے تو صحیح طور پر اس کی معلومات ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، کہ ہر مقام کے لیے ایک بات ہوتی ہے اور ہر فن کے لیے چند آدمی ہوتے ہیں۔
تو آئیے جب یہ قرآن کا معاملہ ہے تو قرآن کی تفسیر کے سب میں اعلیٰ درجے کے جو مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر کے جو سب میں زیادہ اس کے معلومات رکھنے والے ہیں، جن کو جو ہے نا دنیا کے کسی استاد نے مفسر نہیں بنایا بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مفسر بنایا، آج ان کی بات سنتے چلے. جی میری مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. یہ مفسر کیسے بنے؟ اللہ رب العزت نے کائنات کے سب میں پہلے مفسر جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو مفسر بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی تفسیر لوگوں کے سامنے کریں. تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہم علمہ تعویل القرآن، کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو آج دنیا ان کو رئیس المفسرین کے نام سے یاد کرتی ہے. تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان سے پوچھے کہ آئیے قرآن میں جو اولو الامر کہا گیا ہے، اطیعوا اللہ تو سمجھ میں آ گیا، اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ تو جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا مجتہدین صالحین مراد ہے، کہ اولو الامر سے مراد مجتہدین مراد ہے. مجتہد سے مراد ان کو کہتے ہیں مجتہد جن کو اللہ رب العزت نے علمی صلاحیت اور لیاقت اس درجے عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن کے سمندر میں غوطہ لگا کر وہ جو ہے نا علم کے اور فقہ کے جو ہے نا مسائل نکالا کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا مجتہد کہا جاتا ہے. مختصراً تعریف. تو عزیزان محترم، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا رئیس المفسرین کہتی ہے اور مفسرین کا سردار کہتی ہے، جن کو تفسیر کا جو علم عطا کیا گیا وہ دعائے مصطفیٰ تھا، دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی، تو لہذا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اولو الامر سے مراد جو ہے نا مجتہدین اکرام مراد ہے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اور عطا بن ابی رباح اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین ہیں. یہ تابعین جو ہے نا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو صحابی ہیں، اور حسن بصری اور عطا بن ابی رباح یہ جو ہے تابعین اکرام، یہ جو ہے نا یہ فرماتے یہ ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہاں اولو الامر سے مراد مجتہدین صالحین ہے، امت کے مجتہدین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے وہ قوت و ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ جو ہے نا قرآن سے مسائل کو نکال سکے. تو اب معلوم یہ ہوا، ترجمہ قرآن کی آیت کا یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم تم میں جو مجتہدین صالحین ہیں جن کے اندر قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالنے کا جن کے اندر صلاحیت اور ملکہ ہے ان کی اتباع کرو. تو لہذا وہ کون ہیں؟ تو دنیا ان چاروں اماموں پر متفق ہے. ویسے تو بہت سے مجتہدین صالحین نکلے ہیں، لیکن دنیا جن چار ہستیوں کو جو ہے نا تمام مجتہدین کا سردار تسلیم کرتی ہے، وہ چار ہستیاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم ہیں. تو عزیزان محترم، قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ جو مجتہدین صالحین تمہارے اندر ہیں ان کی جو ہے نا اتباع کرو اور ان کی اطاعت کرو. تو یہ قرآن کریم کی آیت سے یہ بات واضح معلوم ہو گئی کہ جو ہے نا تقلید جو ہے نا ائمہ اکرام کی تقلید اور مجتہدین اکرام کی تقلید جو ہے نا یہ بالکل قرآن کریم سے ثابت ہے. ایسی بہت سی آیتیں ہیں لیکن ایک دو آیتیں میں رکھتے ہوئے جو ہے نا اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کیونکہ مہمان مقررین اور علماء اکرام سے آپ کو سماعت فرمانا ہے. تو عزیزان محترم، قرآن کریم کی اس آیت سے ائمہ اکرام کی اتباع کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اور جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کی تقلید کرنے کا ثبوت ملتا ہے. اب قرآن تو یہ کہتا ہے، صحابہ اکرام کی تفسیریں تو یہ کہتے ہیں، تابعین کی تفسیریں تو یہ کہتی ہیں کہ مجتہدین صالحین کی اطاعت اور اتباع اور تقلید کرو. پھر آج کا ایک مسلمان کہتا ہے کہ یہ تقلید شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مزاج خدا، مزاج رسول، مزاج صحابہ سے کیا اس کا مزاج موافقت رکھتا ہے یا مخالفت رکھتا ہے؟ موافقت رکھتا ہے یا مخالفت رکھتا ہے؟ یہاں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے. ایک طرف تو اللہ رب العزت علی اعلان کہہ رہا ہے اطاعت خداوندی، اطاعت رسول اور اطاعت ائمہ و مجتہدین جو ہے نا یہ تم پر ضروری ہے، اس کی اطاعت کرو، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے. لیکن آج کا وہی جو ہے نا مسلمان کہتا ہے کہ یہ سب اطاعت شرک ہے، یہ تقلید شرک ہے، جو ہے نا یہ وہ ہے، بدعت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. یہاں ایک بات. اور دوسری بات، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو ہے نا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے.
کیونکہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر معمولی سے معمولی چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو پھر اب کسی امام کی کیا ضرورت، کسی امام کی اتباع کی کیا ضرورت؟ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، قرآن کو پڑھ لیں، حدیث کو پڑھ لیں تو ہمیں بات معلوم ہو جائے گی، ہماری زندگی کے مسائل کا حل قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ تو پھر اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ کسی امام کی تقلید کی جائے، کسی امام کی اتباع کی جائے، کسی امام کی پیروی کی جائے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر قرآن ہمارے لیے کافی ہوتا، حدیث ہمارے لیے کافی ہوتی، تو اللہ رب العزت سورہ فاتحہ میں یوں کیوں فرماتا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، دعا کیا کرتے ہو کہ یہ دعا کرو کہ پروردگارا مجھے سیدھا راستہ دکھلا، مجھے سیدھا راستہ دکھلا۔ اسی سیدھے راستے کی تشریح کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ جس پر چل کر تم میری بارگاہ تک پہنچ سکو گے، وہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ نہیں، حدیث کا راستہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کے راستے پر چلو تو تمہیں سیدھا راستہ نصیب ہوگا، حدیث کے راستے پر چلو تو سیدھا راستہ تمہیں نصیب ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھو ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے انعام سے نوازا ہے۔ انعام انہی کو دیا جاتا ہے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، انعام ناکام لوگوں کو نہیں دیا جاتا، انعام بیکار لوگوں کو نہیں دیا جاتا، انعام ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، جو راہ راست پر ہوتے ہیں، جن کا راستہ صحیح ہوتا ہے، جن کا طریقہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو جو ہے نا قرآن میں بتایا گیا کہ انعام یافتہ گروہ کتنے ہیں، وہ 4 ہیں۔ ایک تو انبیاء کا گروہ ہے جس کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، دوسرا صدیقین کا گروہ ہے، تیسرا شہداء کا گروہ ہے، اور چوتھا صالحین کا گروہ ہے۔ تو صالحین کا گروہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی قرآن کو ہدایت نہیں فرمایا، صراط مستقیم کی تفسیر میں قرآن کے راستے کو صراط مستقیم نہیں فرمایا، حدیث کے راستے کو صراط مستقیم نہیں فرمایا، بلکہ انتہا کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور گمراہ بھی ہوں گے۔ جب قرآن ہدایت ہے تو پھر گمراہی کا سوال کیسے ہے؟ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں فرماتے ہیں الاحادیث مضلۃ الا للفقیہ، کہ احادیث جو ہے نا گمراہ کر دیں گی۔ ہر عام آدمی اگر حدیث کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ حدیثیں اس کو ہدایت کا سامان فراہم نہیں کریں گی، اس کو گمراہ کر دے گی۔ ہاں اللہ رب العزت نے جس کو حدیث کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اگر وہ پڑھ لے تو اس سے ہدایت پائے گا۔ تو قرآن بھی ہر کس و ناکس کے پڑھنے والے کو ہدایت کی ضمانت نہیں دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی پائیں گے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری جن کا دم بھرا جاتا ہے، بار بار پر جن کے نام لینے کے لیے زبان نہیں تھکتی، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حدیث کے مطالعے سے ہدایت پانے والوں کے لیے ان کا جو ہے نا قول درس عبرت ہے، کہ دیکھو حدیث سے ہدایت پانے کی بات کرتے ہو تو دیکھو حدیث ہر ایک کو ہدایت نہیں دے سکتی، بلکہ اللہ نے جس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اگر وہ احادیث مصطفیٰ پڑھے گا تو اس کے فیضان سے بہرور ہوگا، اگر جس کو اللہ نے وہ فقاہت و سمجھ عطا نہیں فرمائی تو پھر اگر وہ پڑھے گا تو پھر سوائے گمراہی کے اور کوئی نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں الاحادیث مضلۃ، کہ احادیث گمراہ کرنے والی ہے۔ اب فیصلہ کرنے کی بات ہے، آج جو لوگ حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حدیث کو جو ہے نا کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ائمہ اکرام سے بے نیازی کی باتیں کرتے ہیں، تو ذرا ہم یہ دیکھیں یا وہ خود بھی اپنی شخصیت کو کھنگال کر دیکھیں تو کیا ان کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے؟ کیا ان کے اندر دین کی سمجھ کا مادہ ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ ارے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت تو دور کی بات، ان میں سے کئی کا معاملہ تو ایسا ہے اگر پڑھا کر قرآن ناظرہ پڑھایا جائے تو تجوید کی غلطیاں نکلیں گی۔ تو قرآن کی تفسیر معنی مطالب تو دور کی بات، اگر قرآن کا ناظرہ اگر پڑھایا جائے تو تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، احادیث کا ترجمہ اگر عبارت اگر پڑھائی جائے تو عبارت پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم حدیث سے ہدایت پائیں گے۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جن کو سمجھ نہیں عطا کی گئی، اگر وہ حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہوگے، یہ امام بخاری کا جو ہے نا کا اعلان ہے، اور دوسرے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ کر ہدایت پائیں گے۔
جہاں امام بخاری کی اپنی مطلب کی بات آ گئی، امام بخاری کا جو ہے نا کی بات دینے لگی، امام بخاری کا حوالہ دینے لگے کہ بخاری شریف میں یہ کہا ہے، بخاری شریف میں وہ کہا ہے، لیکن دوسری طرف امام بخاری ہی کہہ رہے ہیں کہ تم حدیث پڑھ کر ہدایت پانے کی کوشش مت کرو کیونکہ تمہارے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے، تو لہذا دین کی سمجھ حدیث سے، قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا گیا، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کو جو ہے نا دنیا و آخرت میں بھلائی کا جس کے ساتھ ارادہ فرمانا چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، قرآن کی فہم عطا فرماتا ہے، حدیث کی فہم عطا فرماتا ہے، وہ قرآن کو سمجھتا ہے اور حدیث کو سمجھتا ہے، تو لہذا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ جو ہے نا یہاں فیصلہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ائمہ اکرام وہ ائمہ اکرام ہے جنہوں نے احادیث کو سمجھا، قرآن کی آیتوں کو سمجھا، قرآن کی آیتیں کس وقت کیسے وقت میں نازل ہوئی، کس لفظ کے کیا معنی ہے، کس حدیث کے کیا معنی ہے، وہ حدیث کا کیا درجہ ہے، یہ تمام چیزوں سے وہ واقف ہیں، تو یہ سمجھ رکھنے والے ہیں اور یہ جو ہے نا سمجھ نہیں رکھنے والے ہیں، تو لہذا اب ہمارا معاملہ یہ ہے تو کیا اس گروہ کی اتباع کریں جو حدیث کی سمجھ نہیں رکھتا، قرآن کی سمجھ نہیں رکھتا، یا ان لوگوں کی اتباع کریں جو قرآن و حدیث میں اعلیٰ درجے کی فہم اور سمجھ رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے درمیان فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دی اور خود امام بخاری جو محدث خبیر ہیں ان کے جو ہے نا بھی ان کا بھی قول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث تو میں تو ہر چیز موجود ہے، یقیناً قرآن کا اعلان غلط نہیں ہے، قرآن و حدیث میں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن جو ہے نا سمجھنے کی صلاحیت کسے ہے، سمجھنے کی صلاحیت کسے ہے؟ آج سمندر میں کئی موتی ہیں، سمندر میں کئی موتی ملیں گے آپ کو، لیکن ہم میں سے کون ایسا ہے جو سمندر میں کود کر موتی نکال سکے؟ موتی نکالنے کے لیے غوطہ خور کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس فن کا ماہر ہونا ضروری ہے، تو سمندر میں تو موتی ہے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن غوطہ خور کون ہے، نکالے کون، کس کی ہمت ہے کہ ان سے موتیوں کو نکالے؟ تو جس طرح سمندر کے نکالنے کے لیے، سمندر میں ایک معمولی موتی نکالنے کے لیے نکالنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے اور ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اس فن کے خاص لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب قرآن یہ سمندر علم کا سمندر ہے اور دنیا کی حقیقتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے، کائنات کی حقیقتوں کا جو ہے نا اس کے اندر پنہا ہے، تو پھر اس سمندر میں غوطہ زن ہر کوئی غوطہ لگا رہا ہے، ہر کوئی غوطہ لگا رہا ہے، ہر کوئی ڈوب رہا ہے، ہر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ میں موتی نکالوں گا، میں موتی نکالوں گا۔ کیوں اس کا دعویٰ اتنی جرأت سے دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہاں سمندر میں اگر غوطہ نہیں تیرنے نہیں آیا، غوطہ لگایا تو فوراً مر جائے گا، انجام پھر فوراً سامنے آ جائے گا، لیکن یہ جو انجام ہے ایمان کی خرابی کا وہ ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے، اسی وجہ سے ہر کوئی جو ہے نا اس معاملے میں جرأت کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، بتلانا میں یہ چاہ رہا ہوں قرآن و حدیث سے وہی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، انہی لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو دین کی، قرآن کی اور حدیث کی فہم عطا فرمائی ہے، یہ جو ہے نا ہمارے ائمہ اکرام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائی ہے، اور جو ہے نا اگر ان سے ہم وابستہ ہو جائیں، سمجھے والوں سے، سمجھے ہوئے لوگوں سے اگر وابستہ ہو جائیں تو ہمیں صحیح گائیڈنس ملے گی، ہمیں صحیح رہنمائی ملے گی اور ہم صحیح راستے پر چل سکیں گے۔ ایک آدمی جو واقف ہی نہیں ہے اگر اس کو اپنا رہنما بنائیں گے تو سوائے گمراہی اور ضلالت اور بھٹکنے کے کوئی چارہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جو ہے نا اس بات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن و حدیث کو سمجھنا یا اس سے مسائل نکالنا معمولی بات نہیں ہے، ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایسی آیتیں ہیں جہاں جو ہے نا ایک ایک آیت کے کئی الفاظ، ایک آیت کے ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں، لیکن وہ ہر کس و ناقص اس کو نہیں کر سکتا۔ اب یہاں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث سے جو مسائل کو نکالنے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ بھی صرف اس کا دار و مدار بھی صرف اردو ترجمے پر ہے، اس کا دار و مدار بھی صرف اردو ترجمے پر ہے۔ نہیں معلوم کہ وہ ترجمہ کرنے والے نے کتنا صحیح ترجمہ کیا ہے، کتنا غلط ترجمہ کیا ہے، کہاں تک اس نے جو ہے نا درستگی کو پایا ہے، کہاں اس نے خطا کی ہے، معلوم نہیں۔ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اردو ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے نکلنے کے اور مسائل کو نکالنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ تو عزیزان محترم، اگر قرآن و حدیث ہر ایک کے لیے جو ہے ہدایت ہوتی تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا کہ صراط مستقیم انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، یہ نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہر قرآن و حدیث جو ہے نا ہدایت کا راستہ ہے۔ نہیں، قرآن و حدیث ہدایت کا راستہ نہیں ہے، قرآن و حدیث صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے، بس ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن کو اللہ نے انعام یافتہ بنایا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر جو چلے گا وہ صراط مستقیم پر چلے گا، ورنہ جو ان لوگوں سے ہٹ کر چلے گا وہ سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے نا قرآن کریم کے متعلق ایک دو آیتیں میں نے آپ کو کے سامنے رکھ دی۔ آئیے جو ہے نا ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ تقلید کے معنی، جیسے میں نے یہ بتا، تقلید کے معنی کسی امام کی اتباع کرنا،
کسی امام کے مسائل میں جو ہے نا العمل بقول امام مجتہد بلا مطالبۃ دلیل، کہ کسی امام کی بات کو بغیر دلیل طلب کیے کہ مان لینا یہ تقلید ہے۔ کسی امام کی مجتہد کی بات کو، امام بولے تو محلے کا امام نہیں بلکہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی جو ہے نا محلے کے امام بولے تو آپ کس کی بات بھی جو ہے نا مان لیں۔ آپ ہمارے محمد نگر میں جتنے 60 مسجدیں ہیں تو 60 مسجدوں میں 6 قسم کے امامہ ملیں گے آپ کو، کس کی بات مانتے ہیں آپ؟ تو یہاں امام سے مراد مسجد امام، مسجد کا امام نہیں بلکہ جو ائمہ اکرام ہے وہ مراد ہے کہ جو ہے نا العمل بقول امام مجتہد بلا مطالبۃ دلیل، کہ کسی امام کے جو ہے نا مجتہد امام کی بات پر عمل کرنا، کیسا؟ دلیل کا مطالبہ کیے بغیر۔ کیوں؟ ان کی ہستی کو سند ماننا، دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا۔ یہ تمہارا کام ہے، تمہارا دائرہ اتنا ہی ہے، تمہارا دائرہ اتنا ہی ہے کہ تم کسی امام کی بات کو سن لو اور عمل کر لو، تمہارے لیے یہ ہدایت ہے۔ تمہارا دائرہ یہ نہیں ہے کہ تم اماموں کے بارے میں کلام کرو، تمہارا دائرہ یہ نہیں ہے کہ تم اماموں کے بارے میں گفتگو کرو، تمہارا دائرہ یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے بارے میں بات کرو، کیونکہ تم جو آدمی جس دائرے میں رہے گا، ایک اٹینڈر ہے، ایک جو ہے نا کلرک ہے، اگر وہ اپنی نوکری کو اپنے دائرے کار میں انجام دیتا ہے تو جو ہے نا وہ جب تک صحیح سلامت اس کی نوکری رہے گی۔ اگر وہ آفس جو ہے نا کا جو ہیڈ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اگر اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، اگر اس کے بارے میں جو ہے نا نکتہ کرنے لگے تو پھر جو ہے نا اس کی نوکری سلامت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا ہر ایک کے حدود ہیں، ہم عوام ہیں، ہمارے حدود یہ ہے کہ جو ہے نا ہم کیا کریں، ان کی بات کو مانیں، اس پر عمل کریں، اور جن کے راستے کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کہا ہے، یعنی صالحین کا راستہ، وہ صالحین نے بھی جو ہے نا ائمہ وہ علم رکھتے ہوئے بھی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں فرمایا کرتے تھے، ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں فرمایا کرتے تھے، مگر کبھی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو ہے نا میں قرآن و حدیث سے سمجھوں گا، مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بھی تقلید کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور بڑے بڑے علماء نے، یہاں تک کہ میں بتلاتا چلوں خود امام بخاری جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، جن کو لاکھوں حدیث زبانی یاد تھی، جن کو حدیث میں جو ہے نا جن کی کتاب کو جو ہے نا محدثین کا اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کی، کہ جو ہے نا اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی دنیا میں صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، تو ان کی کتاب کا یہ درجہ ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ لیکن اگر آپ تحقیق کریں گے تو امام بخاری بھی کہیں کسی کی تقلید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی امام کی اتباع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی امام کی اتباع کرتے۔ میں یہ ہمارے علماء کی بات نہیں بول رہا ہوں، جو حضرات غیر مخلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہی کے علماء کی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر جو ہے نا میں ان کی عبارتیں بھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا پڑھ کر سناؤں گا کہ ان کی عبارتیں کیا ہیں۔ نواب جو ہے نا صدیق حسن خان صاحب، نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب میں جو ہے نا فرماتے ہیں، جو عبارتیں میں آپ کے سامنے جو ہے نا رکھ دوں گا کہ ذرا نواب صدیق حسن صاحب جو اہل حدیث یعنی غیر مخلدین کے جو ہے نا ایک مستند عالم مانے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب جو ہے نا الحطہ فی ذکر الصحاح ستہ میں جو ہے نا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال الشیخ الامام تاج الدین السبکی فی طبقاتہ کان البخاری امام المسلمین وقدوۃ المؤمنین وشیخ الموحدین والمعول علیہ فی احادیث سید المرسلین۔ قال السبکی وقد ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیہ۔ یہ کون؟ صدیق حسن صاحب جو غیر مخلد حضرات کے مستند عالم مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام، اس کا خلاصہ میں جو بول رہا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے ترجمہ، کہ جو ہے نا امام بخاری جو مسلمانوں کے جو ہے نا قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور جو مسلمانوں کے موحدین کے سردار ہیں، وہ جو ہے نا اصحاب شافعیہ میں سے تھے، یعنی شافعی حضرات میں سے تھے۔ یہ اپنے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے اسٹیج سے اپنے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب الحطہ فی ذکر الصحاح ستہ میں جو ہے نا صفحہ نمبر 280 پر فرماتے ہیں۔ ان کے عالم دین، اور ان کے عالم دین ابن تیمیہ جو ہیں، ابن تیمیہ جو ان کے عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی جو ہے نا اپنی کتاب میں، انہوں نے تو اور آگے بڑھ کر جو ہے نا انہوں نے یہ بات ابن تیمیہ نے جو ہے نا کہی ہے کہ جو ہے نا وَأَئِمَّةُ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمْ ہم ایضا من اطباعہما وممن یاخذ العلم والفقہ عنہما۔ یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی، ان کے علاوہ دیگر جو ہے نا ائمہ حدیث ہیں، وہ جو ہے نا فقہ کے معاملے میں اور جو ہے نا اتباع، فقہ میں اتباع جو ہے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ یہاں صرف اوپر کی حدیث میں صدیق حسن خان صاحب نے صرف بخاری کا تذکرہ کیا تھا،
لیکن علامہ ابن تیمیہ نے جو ہے نا اپنی کتاب اپنی جو ہے نا فتاوا جلد نمبر 25 اور جو ہے نا صفحہ نمبر 232 میں انہوں نے خود وضاحت فرما دی جو اہل حدیث اور غیر مقلد حضرات کے مستند عالم مانے جاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ اصحاب اتباع کرنے والے امام احمد بن حنبل کی اتباع کرنے والوں میں سے فقہ کے معاملے میں، اور جو ہے نا انہی کے شاگرد ابن تیمیہ کے شاگرد جو غیر مقلدوں کے مستند عالم دین ہیں، یہ جو ہے نا ابن قیم جن کو کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں کہ جو ہے نا فرماتے ہیں کذالک البخاری ومسلم وابو داؤد والاکرم وهذه الطبقة من اصحاب احمد اتباع له من المقلدین المحض المنتسبین. تو یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد اور یہ حضرات جو ہے نا یہ جو طبقہ یا جماعت علماء کی ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی اتباع کرنے والے ہیں جیسے ان کے مقلدین نہیں کرتے، ان سے زیادہ یہ لوگ اتباع کرنے والے ہیں. اب یہ جو ہے نا تین باتیں بھی میں نے تین جو ہے نا یہ حوالوں سے بیان کیا گیا کہ اعلام الموقعین کا میں نے حوالہ دیا، تو پھر اب کہاں ہے؟ اور جو ہے نا یہی ابن تیمیہ جو ہے نا فرماتے ہیں جو لوگ جو ہے نا کبھی جیسا آج ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم چاروں اماموں کی بھی اتباع کرتے ہیں، بھائی کبھی ان کی بات مان لیے، کبھی ان کی بات مان لیے، کبھی وہ امام کی بات مان لیے، کبھی یہ امام، ہم کس کو بھی ناراض نہیں کرتے، چاروں کی بھی کیا کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں. یہ جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے خود انہی کے عالم دین ابن تیمیہ جو ہے نا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے نا لا ينبغي لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة ما لا ينبغي في وقت يقلدون من يفسد النكاح وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ ایک وقت میں کیا کرتے ہیں اور اس آدمی کی اس عالم کی اتباع کرتے ہیں جو نکاح کو جو ہے نا فاسد قرار دیتا ہے، اور ایک وقت میں اس عالم کی اتباع کرتے ہیں جو نکاح کو صحیح قرار دیتا ہے. یعنی اپنی خواہش اور اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنے مطلب کے مطابق کبھی کسی عالم کی پیروی کے لیے، کبھی کسی عالم کی پیروی کے لیے. ومثل هذا لا يجوز. اس طرح کا جو ہے نا عمل اپنی مرضی کے مطابق جس کی چاہے اتباع کر لینا یہ جائز نہیں ہے. خود ابن تیمیہ جو ان کے مستند عالم دین ہے وہ فرما رہے ہیں. اور ابن قیم جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے یہاں تک بتلا دیا کہ لا ينبغي لأحد ان يأخذ من الكتاب والسنة ما لم يتبع فيه شروط الاجتهاد. کہ جو ہے نا کسی آدمی کے لیے، کوئی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دائرہ قرآن و حدیث سے جو ہے نا مسائل نکالنے کی کوشش کرے جب تک کہ اس کے اندر اجتہاد کی کیفیت اور شرائط پائے نہ جائے. اجتہاد کے شرائط یہ ہیں کہ قرآن کے جتنے علوم ہیں اور قرآن کی جتنی جو ہے نا علوم ہے، خواہ جو ہے نا تفسیر کا علم ہے، ناسخ و منسوخ کا علم ہو، اور جو ہے نا تفسیر کا جتنے بھی حدیث ضعیف مرفوع جو ہے نا جو بھی اتنی حدیث ہیں تقریباً سینکڑوں علوم ہیں، وہ تمام علوم پر جب آدمی عبور حاصل کر لیتا ہے تو وہ جو ہے نا اجتہاد کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہاں وہ سینکڑوں علوم میں سے ایک علم بھی پورا نہیں ہے، ایک علم بھی پورا نہیں ہے، لیکن کیا معلوم ہے وہ قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرے. خود ان کے عالم ابن قیم کہتے ہیں کہ ہر قطر و ناقص قرآن و حدیث سے جو ہے نا مسائل نکالنے کی کوشش نہ کرے جب تک کہ اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے. قرآن و حدیث کے جتنے علوم ہیں ان پر تمام اس کو عبور حاصل نہ ہو جائے، ورنہ پھر خطرے کی بات ہے. عزیزان محترم، یہ جو ہے نا چند باتیں تھی، قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی. خود انہی کے علماء اکرام کی جو ہے نا چند تشریحات آپ کے سامنے کی گئی کہ بزرگان دین نے یہ اپنے علم، کثرت علم کے باوجود، امام بخاری نے اپنے جو ہے نا کثیر علم کے باوجود کہ ایک روایت کے مطابق صدیق حسن خان صاحب نے ایک روایت کے مطابق کہا ہے کہ وہ شافعی ہیں، اور ابن تیمیہ نے جو ان کے عالم ہیں انہوں نے کہا کہ حنبلی ہیں. بہرحال شافعی ہو کہ حنبلی ہو مخلد ہیں، تقلید کرنے والے کسی نہ کسی امام کی. جب امام بخاری نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں امیر المؤمنین فی الحدیث، دنیا جن کو امیر المؤمنین حدیث کے معاملے میں سردار مانتی ہے، وہ دعویٰ نہیں کر رہی. کیا دعویٰ نہیں کر رہی کہ میں حدیث پہ جو ہے حدیث سے ڈائریکٹ عمل کروں گا یا قرآن سے ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کروں گا، وہ دعویٰ ان کا نہیں ہے. لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن سے سمجھیں گے، حدیث سے سمجھیں گے، حدیث سے سمجھیں گے. وہ ہمارے پاس ایک ضرب المثل مشہور ہے جو ہے نا، جو بڑا پل ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے نا ہلتا نہیں، جو آدھا ہوتا وہ ہلتا نہیں، جو آدھا ہوتا وہ بہت ہلتا. یہ جو گھڑے ہیں علم کے سمندر ہیں جو اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اندر حرکت نہیں ہے. ہمارے اندر چھٹاک آ گیا تو جو ہے نا حرکت شروع ہو گئی، تو یہ کم علمی کیا رہا. تو عزیزان محترم، کسی محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو آج جو ہے نا محدثین کی طرف منسوب کرنے والی جماعت دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے سمجھیں گے. کسی محدث نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سمجھوں گا. جو ہے نا کئی بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کو اللہ نے ظاہری اور باطنی شریعت میں بھی کمال عطا فرمایا تھا، طریقت میں بھی کمال عطا فرمایا تھا، جن کے ظاہر بھی منور تھے، باطن بھی منور تھے، ویسے بڑے بڑے بزرگان دین نے جو ہے نا اپنے آپ کو کسی امام سے منسوب کر دیا اور ان کے حوالے کر دیا.
لیکن آج ہم جو ہے نا کدھر کے بھی نہیں ہیں، مگر جو ہے نا بات یہ ایسی بڑی بڑی کر رہے ہیں جو قرآن سے سمجھیں گے، حدیث سے سمجھیں گے۔ تو بتلانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث سے سمجھنے کا جو عام لوگوں کا دعویٰ ہے، یہ ہمارے اسلاف کے نعرے کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کے راستے کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کہا ہے، ان کے آواز کے، ان کی جو ہے نا مزاج کے خلاف بات ہے۔ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور مزاج اولیاء اور مزاج بزرگان اور مزاج محدثین کے بھی خلاف ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ عام طور پر جو ہے سوال ہوتا ہے صحابہ کے زمانے میں تقلید کا بھی بات کریں کہ صحابہ، ایک صاحب میں آپ کو تعجب ہوگا تو ہم لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں، بولے تو جو ہے نا 11ویں شریف کرتے ہوتا ہے، صاحب اٹھا کے بول دیا 11ویں شریف کرنا صحابہ کے زمانے میں ثابت ہے کیا؟ بولتے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خود صحابہ کے زمانے کے بعد کا ہے، جب انہوں پیدائش نہیں ہوئی تو 11ویں شریف کون کرے گا؟ تو ایسی بات ہے، بس ایک رٹ لگا دیے ہیں، ٹیپ ریکارڈ جیسا بھر دیتے نا، آپ دیکھیں کبھی جلسہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ٹھاٹوں میں ٹیپ ریکارڈ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں جو ہے نا آفر، کہیں ساڑیوں کی دکان یا کہیں کپڑوں کی دکان لگے تو وہ ریڈیو لگاتے ہوئے چلتے رہتا ہو۔ تو بس بات کریں کہ صحابہ کے زمانے میں کہاں تھا، صحابہ کے زمانے میں کہاں تھا؟ تو یہاں تک کہ 11ویں شریف میں بولے 11ویں شریف کا مسئلہ کب ہے؟ یہ تو 4ویں 5ویں صدی کے جو ہے نا یہ بزرگ ہیں، کون غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، صحابہ کے زمانے کے تقریباً جو ہے نا 1000 سال، تقریباً 400-300 سال کے بعد کے جو ہے نا بزرگ ہے، تو پھر ان کی 11ویں کا صحابہ کے زمانے میں تذکرہ کیسا نہیں؟ تو ایسا جو اعتراض بن گیا ہے کہ جو ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کہاں ہے، یہی سوال ہوتا ہے کہ جو ہے نا تقلید کیا صحابہ کرے تھے کیا؟ تقلید صحابہ کرے تھے کیا؟ تو ایک آدھ مثال وہ رکھتا چلو، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ہے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو ہے نا اہل مدینہ نے، یعنی مدینے کے رہنے والوں نے، مدینے کے رہنے والوں نے جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا؟ ایک عورت ہے، آپ جو حضرات جو ہے نا حج کا زمانہ قریب ہے، وہ بھی اسی وقت حج کا معاملہ تھا، تو جو ہے نا حج کے 3 طواف ہوتے ہیں، طواف قدوم، طواف زیارت، طواف وداع۔ طواف زیارت حج کا رکن ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا واپسی کے وقت جو ہے نا طواف وداع کیا جاتا ہے۔ تو طواف زیارت ایک عورت نے طواف زیارت تو کر لی جو حج کا رکن تھا، لیکن جو ہے نا طواف وداع ابھی کرنا باقی تھا۔ کیا ہو گیا؟ اس کے ایام شروع ہو گئے، وہ ناپاکی کے ایام کیا ہو گئے؟ اس کے شروع ہو گئے۔ امام بخاری نے اس روایت کو ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے۔ تو لوگوں نے، مدینے والوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت مسئلہ ایسا ہے کہ عورت نے طواف زیارت تو کر لیا جو حج کا رکن تھا، لیکن ابھی طواف وداع کرنا باقی ہے، کیا اب وہ کیا کرے؟ کیا اپنے گھر کو جائے یا کیا کرے؟ تو انہوں نے جو ہے نا ایک مسئلہ بیان کر دیا، مسئلہ بیان کر دیا۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ حدیث غور سے سنیں آپ، میں اس پہ کچھ تبصرہ 2-4 باتیں کرنے والا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ مدینے والوں نے کیا کہا؟ لا نأخذ بقولک ولا ندع قول زید بن ثابت، کہ ہم جو ہے نا آپ کے قول کو نہیں مانیں گے، اور زید بن ثابت جو علماء مدینہ میں، صحابہ مدینہ میں سے اہل مدینہ جن کی اتباع کرتے تھے، ہم ان کے قول کو چھوڑ کر، ان کی بات کو چھوڑ کر آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ کیا مدینے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہے نا ہر چیز کا حدیث قرآن و حدیث سے ہم کیا وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے؟ ہمارے سے زیادہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے، لیکن انہوں نے قرآن و حدیث کو تلاش نہیں کیا، بلکہ سیدھا شخصیت کی طرف گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل مدینہ جو تھے وہ بھی جو ہے نا کسی جو ہے نا شخصیت کی تقلید کے اتباع کے قائل تھے، تبھی تو پوچھنے کے لیے گئے، ہنسی مذاق کے لیے پوچھنے کے لیے نہیں گئے، ٹائم پاس کو پوچھنے کے لیے نہیں گئے، مسئلے کا حل دریافت کرنے کے لیے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جواب کیا دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے میاں قرآن و حدیث پورا موجود ہے، اس میں جو ہے نا پڑھ لو، میرے سے کیا پوچھ رہے، تم تقلید کرے لہٰذا تم جو ہے نا تقلید شرک ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے سوال کا جواب دیا، ان کو یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث میں تلاش کرو، جواب دیا۔ تو ادھر صحابہ کا یہ ذہن معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث نہیں، کسی شخصیت کی جو اہل علم ہے ان کی تقلید کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ ادھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ذہن معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کسی کی اتباع کرنا، کسی کی تقلید کرنا شریعت کے معاملے میں وہ کیا ہے؟ غلط نہیں ہے، ورنہ آپ قرآن و حدیث میں مسئلے کو تلاش کرنے کا حکم فرماتے۔ پھر اس کے بعد ہو رہا کیا؟ اتنی ہی بات ختم نہیں ہوئی، مدینے والوں نے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو کیا کہا انہوں نے؟ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ یہ نہیں کہا انہوں نے آپ کی بات کو ہم نہیں مانتے، ہم قرآن و حدیث میں تلاش کریں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ کی بات کو ہم نہیں مانتے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانتے۔ تو ایک طرف پہلے گئے شخصیت کی تقلید کے لیے، پھر وہاں سے بھی گئے لوٹے تو قرآن و حدیث کی طرف نہیں لوٹے بلکہ شخصیت کی طرف ہی گئے۔ تو یہ صحابہ کے زمانے میں تقلید کا واقعہ ہے، اور کیا ہے؟
صحابہ اکرام مسائل کے لیے یہ دعوے دار نہیں تھے کہ ہم قرآن و حدیث سے جو ہے نا یہ کریں گے، بلکہ جو اہل علم تھے ان کی بارگاہ میں رجوع ہوتے تھے، جو اہل علم تھے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے مسائل کا حل کیا کرتے تھے۔ تو یہ مزاج صحابہ بھی ہے کہ کسی اہل علم کی بارگاہ میں جا کر کہیں اور اپنے مسئلوں کا دریافت کریں اور ان کی اطاعت اور جو ہے اتباع کریں۔ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے تو جو ہے نا اہل علم سے پوچھا کرو۔ ہم دنیا کے معاملات میں جہاں تک ہے، دنیا کے اگر معاملات انجام دینا ہے تو برابر متعلقہ شخصیت کے پاس جاتے ہیں، جو ہے نا اگر بیمار ہو گئے، اگر آپ کی کسی کو، ہمارے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو کسی جو ہے نا RMC کے پاس نہیں جاتے، کسی جو ہے نا MBBS ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہارٹ کے اسپیشلسٹ کو بتائیں۔ کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم جو ہے نا اس علم کے، اس فن کے، اس جو ہے نا شعبے اور جو ہے نا سیکشن کے جو ہے نا جو ماہر آدمی ہے اس کی طرف، کپڑے معمولی کپڑے بھی سلانا ہے تو ہم جو ہے نا اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے نا اپنے کوئی جو ہے نا لیڈیز کے کپڑے سلانا ہے تو جا کے یہ بھی ٹیلر ہی ہے نا، بولتے جینٹس کے کپڑوں کو جینٹس کے ٹیلر کو نہیں دیتے، ہم کیوں نہیں دیتے؟ کپڑے خراب کر دیں گے، بولتے ہمیں معلوم ہے۔ ایک 500,000 روپے کے جوڑے کے معاملے میں جو ہے نا ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ جو اس فن کا آدمی ہے اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ اتنا سستا ہمارے پاس ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا کون بھی جو بات بولے رہا سن لے رہے ہیں۔ ہمارا حساب ایسا ہو گیا، اس لاوارث بکری کی طرح ہو گیا جس کا کوئی مالک نہیں ہے، جو آ رہا ہے پھنڈا دانا لے کے چلے جا رہا ہے، گلے میں پھنڈا دانا لے کے چلا رہے۔ تو یہ دین کے معاملے میں ہمارا ایسا معاملہ ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان اور دین کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے بلاسوں کے سمجھے جو ہے نا چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ آج دنیا کی جو ہے نا تقریباً 98 اگر بہت جو ہے نا کھینچ تان کے کام لیں گے تو 90% آبادی جو ہے نا مقلدین کی ہے، یعنی کوئی امام اعظم کے ہیں، کوئی جو ہے نا امام شافعی کے مقلد ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، کسی جو ہے نا کوئی امام احمد بن حنبل اور جو ہے نا کوئی جو ہے نا وغیرہ وغیرہ جو ہے نا دیگر 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی کی جو ہے نا تقلید کرنے والے آج بلا جو ہے نا بہت کھینچ کے کام لیں تو 90% لوگ وہ تقلید کرنے والے ہی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اتبعوا السواد الاعظم، کہ جو بڑی جماعت ہے اس کی اتباع کرو، فمن شذ شذ فی النار، جو ان سے علیحدہ ہو جائے گا تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بڑی جماعت کون ہے تقلید کے معاملے میں آپ خود فیصلہ کریں۔ 90% آبادی میں تقریباً وہ 4 اماموں میں سے بھی اگر سب میں زیادہ کسی کے اگر کوئی جو ہے نا مقلدین ہے تو وہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند گزارشات تھی، یہ چند باتیں تھی، جو ہے نا وقت طویل ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو تقلید جو ہے نا مطابق قرآن بھی ہے، مطابق حدیث بھی ہے، مزاج صحابہ کے مطابق بھی ہے، مزاج اولیاء کے مطابق بھی ہے، مزاج صالحین کے مطابق بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا جن لوگوں کے راستے کو، جن لوگوں کو انعام یافتہ قرار دیا ہے، جن کے راستے کو صراط مستقیم فرمایا ہے، ان سب نے تقلید کی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اس سے ہٹنا دوزخ میں داخل ہونے کے جو ہے نا دوزخ میں داخل ہونے کے جو ہے نا کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ہے نا مومنین کے راستے سے، عام مومنین جس راستے پر چل رہے ہیں، کثیر تعداد مومنین کی جس راستے پر چل رہی ہے، اس سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی راستے پر اس کو لگا دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ چند گزارشات کی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا